الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا اور جن کو شرک بتایا کہ حلال کو حرام کرنا یہ شرک اور حرام کو حلال سمجھ کے استعمال کرنا یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ تو یہ باتیں یہود کی کتابوں کے اندر بھی تھی، تورات اور انجیل کے اندر، کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت اور غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے۔ تو یہ تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی باتیں تھیں۔ تو یہود اس بات کو چھپاتے تھے، تاکہ اس لیے چھپاتے تھے کہ قرآن کی تائید نہ کرنی پڑ جائے کہ ہاں کہ یہ تو حرمت ہماری کتاب میں، اگر یہ بات کہیں گے تو قرآن کی تائید ہو، تو اس لیے اس کو چھپا لیتے تھے اور رشوت لے کر غلط فتوی دیتے تھے۔ تو یہ ان کی پرانی عادت تھی۔ تو اللہ نے بڑی سخت وعید بیان کی ہے، اللہ کے احکام کو چھپانا اور اسی طریقے سے رشوت لے کر اللہ کے غلط حکم کو بتانا، غلط مسئلے کو بتانا۔ تو کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگ جو غلط مسئلے بتا کر رشوت لے رہے ہیں اور پیسے لے کر غلط مسئلے جو بتا رہے ہیں، یہ گویا کہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو کھا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کے پیٹوں کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی حرام کھانے والوں کے لیے۔ تو حرام مال کھانے کی بہت سخت وعید آئی ہے، اور علماء نے یوں فرمایا ہے، محقق علماء نے، کہ حرام مال حقیقت میں ہی جہنم کی آگ ہے۔ حرام مال جو آدمی کھا رہا ہے یہ حقیقتاً جہنم کی آگ ہے، لیکن دنیا کے اندر اس کا احساس نہیں ہوتا ہے اور یہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن جب آنکھیں بند ہو جائے گی کل قیامت کے دن تو اس وقت اس آگ کا ظہور ہوگا اور یہ آگ کی شکل کے اندر آئے گی اور ان کے پیٹوں کے اندر یہ بھڑکائی جائے گی۔ ایک تو ان کے پیٹوں کے اندر آگ بھڑکائی جائے گی، دوسرے اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، اور جس طریقے سے مومنوں کو گناہوں سے پاک کریں گے ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب، یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، تورات میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول، یعنی رشوت لیتے ہیں، مال لے کر غلط جو ہے مسئلے بتاتے ہیں، وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ۔ تو اس طریقے سے رشوت لے کر جو مسئلے بتا رہے رشوت کھا رہے ہیں تو گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں
اور ان سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان کے لیے ہدایت تھی، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہ راستے کو خریدا ہے، گمراہی کو مول لیا ہے ہدایت کے بدلے میں۔ اور اگر یہ صحیح اعمال کرتے، توبہ کرتے، ایمان لاتے تو ان کے لیے مغفرت تھی، لیکن انہوں نے مغفرت کو چھوڑ کر عذاب مول لیا ہے۔ اب اللہ دیکھیں گے کہ لوگ اپنی جو ہٹ درمی میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی ضد پر ہے اور اللہ کے احکام کو نہیں مان رہے، اللہ کے قرآن پر نہیں ڈالے، تو اس پر جو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا تو اس عذاب پر یہ کتنے ٹھہر سکیں گے، اللہ کے عذاب کو کتنا برداشت کریں گے؟ تو اتنی جو ان کے اندر ہٹ درمی اور اتنی نفرت ہے، اس دن کو بالکل یہ بھلائے بیٹھے، کیا ان کو جہنم نہیں جانا؟ کیا یہ اللہ کے عذاب کو سہ لیں گے، برداشت کر لیں گے؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ یہی ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کے بدلے بخشش کے بدلے عذاب، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ دوزخ پر، اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب، سچی کتاب۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ پھر اللہ نے قرآن نازل فرمائی، ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن یہ اس کتاب میں اختلاف کر ڈالا انہوں نے، اختلاف کتاب میں، بے شک یہ ضد میں دور جا پڑے، ہٹ درمی پر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ان کو ان کے اندر جو حسد نفرت جو پیدا ہوئی تھی قبلہ کو لے کر بھی ہوئی ہے کہ جب بیت المقدس سے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو اس پر بھی یہ لوگ اعتراضات کر رہے تھے۔ تو یہ کہتے تھے دیکھو ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم بیت اللہ کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا قبلہ ہے، تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو کہ تم نے اس چیز کو نیکی سمجھ لیا، مشرق کی طرف رخ کرنے کو اور مغرب کی طرف رخ کرنے کو، کیا یہی نیکی ہے؟ اس کے علاوہ جو عقائد کی باتیں ہیں اور اعمال کی باتیں ہیں یہ کہاں چلی؟ تو یہود نصارہ تھے، وہ تو مشرق کی طرف بیت المقدس سے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہود یہ بیت المقدس سے مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ہر ایک اپنے آپ کو دیندار سمجھتا تھا کہ ہماری نیکی ہے، ہماری دینداری ہے۔ یہود کہتے تھے ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ کہتے تھے مشرق کی طرف رخ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف، نیکی اللہ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ اللہ تمہیں کیا حکم دے رہا ہے؟ رخ کا بدلنا، سمتوں کو بدلنا، قبلوں کا بدلنا، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، بندے کا تھوڑی۔ تمہیں تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے کہ اللہ تمہیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے، یہ ہے اصل نیکی۔ تو سب سے پہلے یا عقائد کو بیان کیا کہ نیکی اللہ پر اور آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لانا ہے، یہ عقائد کو بیان کیا۔
اور کتاب کے اندر قرآن کریم بھی ہے تو قرآن پر بھی ایمان لانا پڑے گا، اور نبیوں کے اندر نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تو نبی پر بھی ایمان لانا پڑے گا، تب ہوگی نیکی۔ اور تم لوگ اس میں جھگڑتے رہو کہ ہم مشرق کی طرف کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم مغرب کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو کوئی نیکی کی بات نہیں ہوئی۔ جو دین کا دار و مدار ہے وہ چیزیں تمہارے اندر ہے، دوسرے اعمال پر آؤ، نماز تمہاری زندگی میں ہے، زکوٰۃ اور رشتہ داروں کو یعنی یتیموں پر اور غریبوں پر رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں ڈٹے رہنا، تو یہ بھی اور بھی امور ہے اور بھی اللہ کے احکام ہیں، تو ان سب پر عمل کرنے کا نام یہ نیکی اور یہ دینداری، عقائد بھی صحیح ہو، اعمال بھی صحیح ہو، معاملات بھی صحیح ہو اور اخلاق بھی صحیح ہو، تب آدمی سمجھا جائے گا ہاں یہ دینداری۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی کچھ یہ نہیں کہ منہ کرو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر اور دے مال اس کی محبت پر، تو یہاں کا اس کی محبت پر یعنی اللہ کی محبت پر، تو مال دینے میں بڑائی نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اخلاص کے ساتھ مال دینے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کریں گے، تو اس لیے کہا اور دے مال اس کی محبت پر، رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلام کو آزاد کرنے میں، ان کے آقاؤں سے غلام کو خریدو پہلے پھر جو ان کو آزاد کرو، اور قائم رکھے نماز، تو نماز کے اندر ساری چیزیں ہیں، فرائض، واجبات، سنن اور نوافل، اور ساری چیزوں کی رعایت کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز قائم کرے اور دیا کرے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ بول کر یہاں فرض مال مراد دیا ہے، ایک تو ہوتی ہے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ بھی مالداروں پر سال میں ایک مرتبہ اس کا 40واں حصہ فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آدمی پر مال کا نکالنا واجب ہے اور فرض ہے، کہ جیسے کوئی اپنے پڑوس کے اندر اپنے گھر کے پاس میں کوئی غریب آدمی جس کے لیے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، تو اس پر جو پڑوس میں رہ رہا ہے اللہ نے اسے مال دیا ہے، عزت دی ہے، اس پر فرض ہے کہ اس کی جان بچائے اور اس پڑوسی کو جو ہے کچھ دے۔ اسی طریقے سے باپ پر بیوی یعنی اولاد کا نفقہ، شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے غریب ماں باپ، کمزور ماں باپ ہے تو اولاد پر نفقہ واجب ہے کہ اب جو ہے ان کی اولاد اپنے ماں باپ کو سنبھالے گی اور وہ جو ان کو نفقہ دے گی، خرچہ دے گی، تو یہ بھی کیا ہے فرض ہے مال۔
اسی طریقے سے مسجد میں لگانے کی ضرورت پڑی، مسجد بنانے کی ضرورت پڑی تو مسجد پر بھی مال کو خرچ کرنا پڑے گا، اور دینی کاموں میں جہاں ضرورت پڑی، مدرسوں میں یا دینی تعلیم کے لیے اور کوئی دینی کام میں ضرورت پڑی تو پھر وہاں پر بھی ضرورت کے تحت مسلمانوں پر اپنے مال کا خرچ کرنا فرض ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری اس میں نفلی صدقات ہیں وہ ہیں، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کا نکالنا یعنی خرچ کرنا مسلمانوں پر موقع کے لحاظ سے فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ تو آدمی یہ نہ سمجھے بس جی میرے اوپر تو زکوٰۃ ہی فرض ہے، اور بھی جو ہے بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں، ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہاں پر بھی خرچ کرنا فرض اور واجب ہوتا ہے۔ یہ تو ایک قانون کے تحت ہے کہ سال میں ایک مرتبہ آپ کو نکالنا ہے، لیکن دوسرے جو ہے وہ موقع کے لحاظ سے ہوتا ہے، ضرورت کے لحاظ سے، ضرورت پڑی تو خرچ کر دیا جاتا ہے، ضرورت ہوتی ہے تو خرچ کیا جاتا ہے۔ اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو، عہد کو پورا کرے، وعدہ کو پورا کرے، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، جب بھی کسی سے وعدہ کرو کہ اس کو پورا کرو۔ یہ اخلاقیات کی بات ہے۔ اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف، کوئی بھی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی تو ایک اخلاق کی بات یہ ہے کہ آدمی اس پر صبر کرے۔ یہ نہیں کہ جزا فضا شروع کر دے، رونا دھونا شروع کر دے۔ آج کل جو مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں ملا کیا، ساری پریشانی مجھے دے دی، کہ نہیں، صبر کرے گا تو اللہ پریشانی کو دور کرے گا، اور جزا فضا کرے گا، اللہ کی شکایتیں کرے گا تو بیماریاں اور بلائے گا، پھر اور حالات آتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو تھوڑے پر ہی صبر کر لینا چاہیے، اللہ سے جو ہے توبہ کر لینی چاہیے، تو اللہ پاک جو اس مصیبت کو، پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، یعنی کہیں مسلمانوں کہیں جنگ ہو جائے تو وہاں اس لڑائی کے وقت جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہی لوگ ہیں سچے اور یہی ہے پرہیزگار، یہ ہے اصل میں کامیابی۔ تو یہ باتیں جو ہے سمجھائے گی کس کو؟ کفار کو، مشرکین کو، یہود و نصارہ اور تمام مسلمانوں، کہ یہ ہے کام کرنے کے، یہ عقائد کی باتیں ہیں اور یہ عبادات کی باتیں ہیں اور یہ اخلاق، یہ معاملات، ساری چیزیں اس میں بیان کیا ہے کہ جب یہ چیزیں ہوگی تو یوں سمجھو یہی آدمی پرہیزگار کہلا سکتا ہے اور یہی آدمی دیندار کہلا سکتا ہے۔